إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو روئے زمین پر پیدا کیا۔ پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا ایک ہدف اور ایک مقصد متعین کیا، اور اسی مشن اور مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو روئے زمین پر بھیجا، اور جو مقصد، جو ہدف اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اس سے ہم بخوبی جانتے ہیں، اسے ہم تمام لوگ اسے بخوبی جانتے ہیں کہ کس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں کس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پیدا کیا ہے،
وہ مقصد کیا ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، ایک انسان اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزارے، ایک انسان روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو دنیا میں بھیجا، اور یہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی انسان کو نہیں دیا، بلکہ ہم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے مقصد کو دوسرے مخلوقات کو عطا کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو اس مقصد کو، اس ذمہ داری کو اللہ نے انہیں دیا، تو ان لوگوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے، اس مقصد کو لینے سے انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ اللہ ہم ان کے اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ اتنی عظیم ذمہ داری کو ہم اٹھا سکیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ ذمہ داری دی، انسانوں کو یہ ذمہ داری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اور انسانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ بندگی، جو عبادت ہم کرتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں یہ مقصد عطا کیا ہے، جو ذمہ داری عطا کی ہے، یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نہیں، بلکہ ہمیں خود خود ہم قبول کیے ہوئے ہیں، ہم نے خود یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ سے لی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنے اہل و عیال میں دیکھیں، تو معلوم ہوگا کہ بہت سے لوگ جو اس مقصد سے فارغ ہوئے ہیں، بہت سے لوگ دنیا کے دوسرے امور میں ملوث ہیں، ان میں بزی ہیں، مصروف ہیں، لیکن انہیں عبادت کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ وہ اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو صرف نہیں کرتے، اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو، اپنے دنوں میں سے ٹائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں نکالتے۔ چند لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ مجبوریوں کے تحت آتے ہیں، کچھ اس لیے رسم کو ادا کرنے آتے ہیں، کچھ اس لیے آتے ہیں کہ وہ صرف بدنی عبادت کر کے، جسمانی ورزش کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا ذہن و دماغ حاضر نہیں ہوتا، ان کا دل حاضر نہیں ہوتا، بس آئے وہ نماز پڑھے، جسمانی ورزش کی، چلے گئے۔ کچھ لوگ آئے جمعہ کے دن 2 رکعت ادا کیے، چلے گئے۔ اس طرح کچھ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی معنوں میں عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا، انسانوں کے اکثریت، انسانوں کا اکثر طبقہ، اکثر گروہ، اکثر جماعت اس مشن سے، اس ہدف سے، اس مقصد سے فرا ہوا ہے، اور وہ دنیا کے دوسرے امور میں ملوث ہے، دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ دنیا کے تمام کاموں میں، دنیا کمانے کے چکر میں ملوث ہے، دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کو بنانے میں، وہ صرف دوسرے امور میں وہ لگا ہوا ہے۔ لیکن اسے یہ بات یاد نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نہیں لگتا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور جاتے ہیں، ہم ذکر سے دور بھاگتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے دور بھاگتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات سے، اس کے ذکر کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، تمام چیزوں سے دور جاتے ہیں، ہمیں ان چیزوں میں دل نہیں لگتا، بلکہ ہمارا دل دنیا داری میں لگتا ہے، ہمارا دل دنیا کمانے میں لگتا ہے، ہمارا دل دنیا میں گھومنے میں لگتا ہے، ہمارا دل ہم گناہوں میں لگتا ہے، ہمارا دل گانے سننے، میوزک سننے، اور اسی طریقے سے لہو و لعب میں دل لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت کرنے میں ہمارا وہ مٹھاس، وہ چاشنی محسوس نہیں ہوتی جو ہم دنیا داری حاصل کرنے میں محسوس کرتے ہیں، جو میوزک میں ہم محسوس کرتے ہیں، جو گناہ کرنے میں محسوس کرتے ہیں، وہ مٹھاس، وہ حلاوت، وہ چاشنی، وہ ہم عبادتوں میں نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کے کئی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی جو وجہ ہے، سب سے بڑا جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل بگڑ چکا ہے،
انسان کا دل خراب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ دل انسان کے پورے جسم پر متاثر ہے، پورے جسم کو خلط ملط کرتا ہے اور پورے جسم کو متاثر کر دیتا ہے۔ اور جب دل خراب ہو جائے تو انسان کے عبادتوں میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا، اس کا دل گناہوں میں لگتا ہے، اس کا دل دنیا دوسرے امور میں لگتا ہے۔ وہ اس کا جب دل خراب ہو جائے تو وہ صرف دنیا کی طرف کھینچتا ہے، وہ اللہ سے دور لے کر جاتا ہے، وہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ گناہوں کی ترغیب دلاتا ہے۔ اور یہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ جب دل خراب ہو جائے تو انسان کے پورے جسم کو متاثر کر دیتا ہے، پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے، پورے جسم کو خلط ملط کر دیتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وان فی الجسد مضغہ واذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، انسان کے جسم میں ایک حصہ ہے، اگر وہ صحیح سالم ہے وَإِذَا فَسَدَتْ جَسَدًا وَإِذَا فَسَدَتْ وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ صحیح سالم ہوتا ہے، جب اس میں خرابی نہیں پیدا ہوتی، وہ جب نہیں بگڑتا تو پورا جسم صحیح سالم ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے، جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے، پورے جسم کو خلط ملط کر دیتا ہے، پورے جسم کو متاثر کر دیتا ہے۔ الا وهي القلب، اور وہ انسان کے جسم کا ٹکڑا، وہ جسم کا حصہ، وہ انسان کا دل ہے۔ جب انسان کا دل بگڑ جائے، جب انسان کا دل خراب ہو جائے، جب انسان کے دل میں مرض پیدا ہو جائے، جب انسان کے دل مرض میں مبتلا ہو جائے تو پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے، پورے جسم کو خلط ملط کر دیتا ہے، پورے جسم کو متاثر کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ دل، جب دل خراب ہو جائے تو وہ دل گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اسے عبادت میں لذت نہیں ملتی، عبادت میں وہ مٹھاس، وہ چاشنی نہیں ملتی جو اسے گناہوں میں ملتی ہے، جو حلاوت اسے گناہ میں ملتا ہے، پھر وہ عبادت میں وہ اسے خوشی اور وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اور آج انسانوں کا دل خراب ہو چکا ہے، انسان کا دل بگڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے صرف دنیا کی رنگینیاں نظر آتی ہیں، دنیا مزین نظر آتی ہے، دنیا خوبصورت نظر آتی ہے، اور وہ دنیا میں اپنے سکون کو تلاش کرتا ہے، وہ اپنی خوشی کو تلاش کرتا ہے، اسی میں ہر ایک چیز کو تلاش کرتا ہے، لیکن وہ عبادت سے دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، نمازوں سے دور ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا ہے۔ اور جب انسان، اور ایسا دل جو انسان کے دل میں جو بگڑ جائے وہ اسی چیز کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے، گناہوں کی ترغیب دیتی ہے، وہ انسان کو ایسے ہی امور کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور جب ایک انسان کا دل خراب ہو جائے، جب ایک انسان کا دل بگڑ جائے تو پھر وہ دل کے مرض میں، دل کے مرض اور بیماریوں میں وہ اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ اور وہ اضافہ کس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ اور زیادہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ اور زیادہ ناپاکی کی طرف، پلیدگی کی طرف، حرام کاری کی طرف، زناکاری کی طرف، بدکاری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کا یہ بیماری، یہ مرض اور زیادہ اضافہ کرتی ہے اور اضافہ کرتا ہے اور کس کی طرف؟ ناپاکی کی طرف، پلیدگی کی طرف، گناہوں کی طرف، اور یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوتا ہے وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ اسی حال میں مر جاتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، وہ کفر کی حالت ہی میں مر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا دل بیمار ہے، ہمارے دل میں مرض پیدا ہو گیا ہے، دل ہمارے خراب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دل عبادت میں لذت محسوس نہیں کرتا، وہ صرف دنیا کی طرف بھاگتا ہے۔ اور جب دل خراب ہو جاتا ہے، وہ دلوں کو صرف گناہوں کی لذت محسوس ہوتی ہے، وہ صرف دنیا کی لذت کو محسوس کرتا ہے، لیکن حقیقی جو لذت ہے، حقیقی جو مٹھاس ہے، اسے وہ محسوس نہیں کر پاتا۔
اسے حقیقی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، اسے عبادت کی لذت نہیں ملتی۔ اور اسی طریقے سے جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جائے، جب دلوں میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جب ایک انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، عبادت سے دور ہو جائے، تو پھر دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل مردہ ہو جائے تو پھر وہ عبادت کی لذت کو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ پھر اسے ذکر کی مٹھاس کیسے محسوس ہو سکتے ہیں؟ یا پھر اس دل کو قرآن کی تلاوت کے جو چاشنی ہے، وہ حلاوت ہے، وہ کیسے محسوس کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو ایک انسان جو اللہ تبارک و تعالی کی ذکر کرتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں صرف کرتا ہے، اپنی زندگی میں وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرتا ہے، اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ زندہ ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر نہیں کرتا، جو اللہ سے دور رہتا ہے، اپنی زندگی کے معمول میں اللہ کے ذکر کو شامل نہیں کرتا، تو اس کی مثال مردے کی طرح ہے۔ ایک انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل کو مردہ سے تعبیر کیا ہے جو دل اللہ کے ذکر سے ہٹ جائے، جو اللہ کے ذکر سے پھر جائے، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، اللہ کی تسبیحات نہ ہو، اللہ کی بزرگی بیان نہ ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ ہو۔ ایسا دل مردہ ہے، ایسا دل مر چکا ہے۔ اور حقیقی معنوں میں جب دل مردہ ہو جائے، جب دل مر جائے، اس میں عبادت کی لذت کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ذکر کی مٹھاس کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ وہ دل قرآن کی تلاوت کے چاشنی اور مٹھاس کو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ حقیقتاً وہ اللہ تبارک جب دل مردہ ہو جائے تو یہ مٹھاس، یہ چاشنی محسوس نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان کے دلوں کی زندگی کے لیے، دل کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اگر دل مردہ ہو چکا ہے، دل مر چکا ہے، دل میں عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی، تو اس کا دل مر چکا ہے۔ اور اس کو زندگی بخشنے کے لیے، دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذکر للقلب مثل الماء للسمك، مثل الماء للسمك، کہ ذکر کے لیے، دل کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ایسے ہی اہمیت رکھتی ہے، مثل الماء للسمك، جیسے کہ پانی مچھلی کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ایک مچھلی پانی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، ایک دل میں اللہ کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ ایک مچھلی اللہ کے ذکر کے بغیر، ایک مچھلی پانی کے بغیر وہ تڑپتی رہتی ہے، جس طریقے سے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، ایک انسان کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر ایسے ہی تڑپ رہا ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ حَالُ السَّمَكِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ، تو اس وقت اس مچھلی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس مچھلی کا حال کیا ہوتا ہے، اس مچھلی کا حال کیا ہوتا ہے جب پانی سے اس کو جدا کر دیا جائے؟ میرے بھائیو، وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، اسے وہ بے چین ہوتی ہے، وہ سانس نہیں لے پاتی، وہ زندگی نہیں گزار پاتی، حتیٰ کہ وہ مر جاتی ہے۔ ایک انسان کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے، تو ایسے ہی دل تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ دل تڑپتے ہوئے مر جاتا ہے۔ اور جب دل مر جائے، جب دل مردہ ہو جائے، وہ زندہ ہی نہ رہے، تو وہ اللہ کی عبادت کی لذت کیسے محسوس کرے گا؟ تو پھر انسان کا دل اللہ کی عبادت میں کیسے لگے گا؟ کیسے انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے گا؟ میرے بھائیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے دل اللہ کی عبادت میں نہیں لگتے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مردہ دل کو زندہ کریں، اور اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کرنا ہے، اللہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے ابو ہریرہ تم گناہوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ عبادت کی لذت محسوس کرنے لگو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جب اللہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، جب گناہوں سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ عبادت کی لذت کو محسوس کرتا ہے، عبادت کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ اور جب ایک انسان کے دل پر گناہ نہ ہو، ایک انسان کا دل مردہ ہو جائے تو پھر کیسے اس کا دل عبادت کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو، آج بالکل یہی ہمارا حال ہے۔ ہمارے دل سنیما گھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا دل ہم میوزک کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے میں ہم لذت محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت میں لذت نہیں ملتی، قرآن کی تلاوت کرنے میں ہمیں مٹھاس نہیں ملتا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کرنے میں ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کیونکہ ہمارے دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے، ہمارا دل بیمار ہے، ہمارا دل مرض میں مبتلا ہے۔ جب گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے ہمارا دل ابھی اللہ ذکر کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتا، عبادت کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا، اس کی مٹھاس کو نہیں محسوس کرتا، کیونکہ دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے۔ جب وہ ورق ہٹے گا، جب گناہ سے دل پاک ہوگا، جب اللہ کے قریب ہوگا، جب دل اللہ کے ذکر میں لگے گا، حقیقی معنوں میں ایک انسان جب اللہ کے سامنے یکسو ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ عبادت کرے گا، اس کے بعد وہ حقیقت میں ذکر اللہ عبادت کی لذت کو محسوس کرنے لگے گا۔ ابھی کیا ہے، ہمارے دلوں میں گناہوں کے ورق چڑھے ہوئے ہیں، ہمارا دل بیمار ہے، مرض میں مبتلا ہے، اور ایک انسان کا اسی طریقے سے جب ایک انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، جب ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے وہ کھانے پینے کی لذت کو محسوس نہیں کرتا، کتنا ہی لذیذ کھانا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے اسے اچھا نہیں لگتا، اس کے چاشنی کو، اس کے مٹھاس کو، اس کی حلاوت کو، اس کی لذت کو محسوس نہیں کرتا، اس کو سب بیکار لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان کا دل بیمار ہو جائے، جب ایک انسان کا دل مرض میں مبتلا ہو جائے، جب اس کا دل مرض میں مبتلا ہو جائے تو وہ کیسے عبادت کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے؟ اس کا دل تو گناہوں میں لگا ہوا ہے، اس کا دل تو دنیا کی رنگینیوں میں لگا ہوا ہے، اس کا دل تو سنیما گھروں میں لگا ہوا ہے، اس کا دل تو دنیا داری حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کا دل دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ کیونکہ دل بیمار ہے، دل مرض میں مبتلا ہے، وہ ابھی گناہوں کے وہ اللہ کی عبادت کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا، وہ عبادت کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا، قرآن کی تلاوت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان جب اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روک لیتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کی زبان پھر دنیا داری میں، لغو چیزوں میں، وہ دوسرے امور میں ملوث ہو جاتے ہیں، پھر اپنی زبان کو وہ لایانی چیزوں میں، گناہوں میں، فحش میں مبتلا کر لیتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فمن عود لسانه ذکر اللہ سان لسانه عن الباطل واللغو۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لے، جو شخص اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لے، پھر اس کی زبان وہ باطل چیزوں سے بچ جائے گی، باطل اور لایانی چیزوں سے بچ جائے گی، اس کی زبان وہ لغو چیزوں سے، فحش باتوں سے، وہ گناہوں سے، بہت سے امور سے بچ جائے گی۔ ومن جبس لسانه عن ذکر اللہ تعالی ترتب بكل باطل ولغو وفحش، اور جس کا زبان اللہ کے ذکر سے سوکھ جائے، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، ترتب بكل باطل ولغو وفحش، تو اس کی زبان باطل باتوں سے، وہ غلط باتوں سے، لغو باتوں سے، اسی طریقے سے فحش کام
کاموں سے تر ہو جایا کرتی ہے، پھر اس کی زبان پھر اس کی زبان وہ لا یعنی چیزوں میں ملوث ہو جایا کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اپنی زبان کو غلط باتوں سے روکنا چاہتے ہیں، لغویات سے روکنا چاہتے ہیں، فحشیات سے روکنا چاہتے ہیں، تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ملوث رکھیں، ہم اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں ملوث رکھیں۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زبان کو لا یعنی چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، پھر ہمارا دل زندہ ہوگا، اور پھر ہم عبادتوں کی لذت کو محسوس کرنے لگیں گے، عبادت کی لذت ہمیں محسوس ہونے لگے گی۔ اس کے بعد ہمارا دل عبادتوں میں لگے گا، ہمارا دل قرآن کی تلاوت میں لگے گا، ہمارا دل قرآن کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، عبادت کی لذت کو محسوس کرے گا، تہجد میں ہمارا دل لگے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں جاگے گی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ملوث رکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے دل کے مرض کو دور کرنے کے لیے، ہمارے دل کو مرض کو دور کرنے کے لیے، ہمارے دلوں میں جو مرض ہے، جو بیماری ہے، جو ہماری عبادت کی لذت کو محسوس نہیں کرتا، جو تلاوت کی مٹھاس کو محسوس نہیں کرتا، اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے، اس بیماری سے کو دور کرنے کے لیے ایک ہمارے لیے دوا، ایک ہمارے لیے نسخہ یا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی شکل میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ اے ایمان والو، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی نصیحت آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے ایک ایسی نصیحت آئی ہے کہ اس کے اندر وشفاء لما فی الصدور، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے لیے شفا رکھا ہے، تمہارا دل نے اس کے ذریعے سے شفا حاصل کرتا ہے، دلوں کی بیماریوں کو ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارے دل میں جو بہت سی بیماری ہے، وہ بیماری جو ہمیں عبادت کی لذت کو محسوس نہیں کرنے دیتی، وہ شک و شبہات کی بیماری ہے، وہ شہوات کی بیماری ہے، وہ گناہوں کی بیماریاں ہیں، ہمارے دلوں میں گناہوں کے ورق چڑھے ہوئے ہیں، وہ بیماریاں ہیں۔ یہ تمام بیماریوں کے لیے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بنایا ہے، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے شفا بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اس کو دلی سکون محسوس ہوتا ہے۔ آج انسان اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو کر انسان دنیا داری میں لگا ہوا ہے، دنیا کو امانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، وہ دنیا کو حاصل کرنے میں اسی میں مشغول ہے، اور پھر وہیں پر وہ اپنے سکون کو تلاش کرتا ہے۔ آج ایک انسان اپنی بدنی سکون کے لیے، اپنی جسمانی سکون کے لیے بہت سی چیزوں کو خریدتا ہے۔ انسان اپنے سکون کے لیے، رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک بلڈنگ تعمیر کرتا ہے، اس میں اپنے سکون کے لیے ایک نرم بستر کا انتظام کرتا ہے، سردی کا موسم گزارنے کے لیے وہ گرم لحاف کا انتظام کرتا ہے، گرمی کے موسم میں گزارنے کے لیے وہ اے سی، کولر اور اسی طریقے سے پنکھے کا انتظام کرتا ہے، تاکہ اس میں وہ سکون حاصل کر سکے، وہ لطف اٹھا سکے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے باوجود، ان تمام چیزوں کو خرید لینے کے باوجود، انسان کے بدن تو سکون محسوس کر سکتے ہیں، لیکن دل سکون محسوس نہیں کرتا۔ ایک انسان کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہر ایک چیز ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، گھر میں رہنے کے لیے عیش و عشرت کی تمام چیزیں ہیں، لیکن دل پریشان ہے، دل سکون حاصل نہیں کر سکتا، دل اندر سے سکون نہیں محسوس کرتا، دل ہمیشہ پریشان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے بدنی سکون کی چیزوں کو تو
خرید لیا، ہم نے جسمانی عیش و آرام کی چیزوں کو تو خرید لیا، ہم نے بلڈنگ تعمیر کر لی، بنگلے بنا لیے، اے سی لگا لی، کولر لے لیے، ہم نے تمام چیزوں کو خرید لیا، لیکن جسمانی چیزوں کو تو خریدا ہے، لیکن دل کے سکون کی چیزوں کو نہیں خریدا، دل کے سکون کے لیے چیزوں کو مہیا نہیں کیا، اور دل کے سکون کے جو حاصل کرنے والی چیزیں ہیں جو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ہم نے اللہ کے ذکر سے دور ہو کر دنیا میں بہت سی چیزوں کو خرید لیا، بہت سی چیزوں کو حاصل کر لیا، لیکن ہم دل کے سکون سے دور ہیں، ہمارا دل سکون نہیں محسوس کرتا کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان بخشا، اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انہوں نے سکون حاصل کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کا سکون کیوں نہیں حاصل کرتے؟ میرے بھائیوں، یہ چیزیں، یہ جو دنیا کے میں ہم یہ چیزیں خریدے ہوئے ہیں، یہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہے، ہمارے دلوں کے سکون کے لیے، ہمارے قلبی سکون کے لیے، ہمارے روحانی سکون کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، حقیقی معنوں میں ہمارا دل سکون محسوس کرے گا، حقیقی معنوں میں ہمارے دل کو ایک راحت ملے گی، ایک چین ملے گا، وہ سکون محسوس کرے گا، لیکن ہمارے دل سکون محسوس نہیں کرتا کیونکہ ہم اس سے دور ہیں، ہم اس کے ذریعے سے ہم سکون نہیں حاصل کرتے۔ اسی طریقے سے جو شخص ایک صحیح سالم دل رکھتا ہے، جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو محسوس کرتا ہے، جو دل قرآن کی تلاوت کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، جو دل تسبیحات کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے، تو وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے، وہی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی، اور اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کی، اس کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں نقل کرتا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ مجھے اس دن شرمندہ نہ کرنا، مجھے اس دن غمزدہ نہ کرنا جب تیرے سامنے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تیرے سامنے جب ہم پیش کیے جائیں گے۔ اور وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کا مال، انسان کی مال و دولت، انسان کے اولاد، انسان کی تمام چیزیں یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یوم لا ينفع مال، انسان کا کوئی بھی مال اس کو نفع نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی مال اس کا کام نہیں آئے گا، ولا بنون، نہیں اس کے اولاد کام آئیں گے۔ اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ سالم دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا، ایک بہترین دل تمام طرح کے شک و شبہات سے پاک ہوگا، جو دل تمام طرح کے امراض سے پاک ہوگا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ ایسا ہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی شخص کامیاب ہوگا۔ تو ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان صحیح سالم دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر آئے، ایک ایسا دل جو ہر طرح کی بیماریوں سے پاک ہو، ایک ایسا دل جو ہر طرح کی برائیوں اور خرابیوں سے پاک ہو، شبہات سے پاک ہو، شہوات سے پاک ہو، اسی طریقے سے ایک بہترین دل لے کر آئے، ایسا دل، اور جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو محسوس کرتا ہو، اس کے مٹھاس کو، اس کی لذت کو محسوس کرتا ہو، ایسا ہی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ اور ہمارے لیے ہمیں عبادت کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، ہم اپنے دل کی بیماریوں کو درست کریں، اس کا علاج کریں، اس کی بیماری کو صحیح کریں، اس کے بعد ہم عبادت کی لذت کو محسوس کرنے لگیں گے، عبادت کی حلاوت اور اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی ہمیں محسوس ہونے لگے گی جب ہمارا دل بیماریوں سے پاک ہو جائے گا، شبہ شہوات سے پاک ہو جائے گا،
پھر جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے ہمیں اس کی لذت ملنا محسوس ہو جائے گی، جب ہم اللہ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھیں گے ہمیں اس کی مٹھاس ملنا محسوس ہو جائے گا، مٹھاس ملنا شروع ہو جائے گا، جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے ہم حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی سے ہمارے قربت ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ہمارا دل ابھی بیمار ہے، ابھی ہمارے دل میں مرض ہے، ہمارے دل میں ابھی ہمارا دل ان تمام چیزوں کو محسوس نہیں کرتا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بہت سی خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اور جب ان تمام بیماریوں کو ہمارے دلوں سے دور ہو جائے گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یہ تمام بیماریوں سے ہم اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں گے، صحیح سالم کر لیں گے، اس کے بعد ہمارا دل یہ عبادت کی لذت کو محسوس کرنے لگے گا، تلاوت یا قرآن کی تلاوت کو محسوس کرنے لگے گا، اس کی حلاوت و مٹھاس کو محسوس کرنے لگے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے دل کے امراض کو ختم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے ذکر کریں، اور یہی دل کی بیماریوں کی دوا ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم یہ دلوں کی اور روحانی بیماریوں کو ہم علاج کر سکتے ہیں، اور جب ہمارے دل کا علاج ہو جائے، ہمارا دل صحیح سالم ہو جائے گا، تو یہی دل اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب دل ہوگا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دل کی بیماریوں کے علاج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ایک ایسا دل عطا کر جو دل عبادت کی لذت کو محسوس کرے، قرآن کی تلاوت کی مٹھاس کو محسوس کرے، اور اسی طریقے سے جب تک ہمیں زندہ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وأجل وأتم وأكبر